مسلمانوں میں ایک بڑا ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی، اسلام کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا ایک گورنر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز گورنر کے عہدے پہ تھا اور اس کا قانون اتنا سٹرکٹ تھا اور اتنا ایماندار تھا کہ چند لوگ اس کی اس ایمانداری سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایاز کے اوپر کوئی ایسا بڑا الزام لگایا جائے جس وجہ سے یہ اپنے عہدے سے اتر جائے۔ تو انہوں نے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کو خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چہیتا ایاز جو گورنر ہے اس نے اپنی ایک خاص الماری رکھی ہوئی ہے جس کو اکثر رات کو کھول کے کافی دیر تک وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس الماری کے پاس کسی کو جانے نہیں دیتا اور اس الماری کو کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ جبکہ ایاز گورنر جو تھا وہ سلطان محمود غزنوی کو بے حد پسند تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے گورنر ایاز کو بلوایا اپنے دربار میں اور کہا کہ ایاز، تمہارے پاس کوئی خصوصی الماری ہے، خصوصی تجوری تم نے کوئی رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں نے اپنی ایک خصوصی تجوری الماری رکھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس کی بڑی سخت نگرانی کرتے ہو، کسی کو اس کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے ہو، تو کیا کوئی خاص چیز ہے اس کے اندر، کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بہت ہی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ کیا مجھے بھی وہ الماری دیکھنے کی اجازت نہیں دو گے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو اجازت ضرور دوں گا، لیکن بہتر ہے کہ میری اس الماری کو آپ بھی نہ دیکھیں۔ خیر، جب یہ بات اس نے کی تو سلطان محمود غزنوی کو جو کسی نے خط بھیجا تھا اس کے اوپر اس کو یقین ہونا شروع ہو گیا کہ ممکن ہے کہ اس نے اپنا کچھ خزانہ یا جو رشوت یا جو مال و دولت جمع کیا ہوا ہے اپنے گورنر کے حکومت کے دوران وہ اس میں رکھا ہو۔ اس نے اپنے خاص دوست سپاہی بھیجے، ایاز کو کہا کہ ایاز اپنی چابی دو الماری کی۔ ایاز گورنر نے الماری کی چابی دی اور وہ خصوصی دوست سپاہی گئے۔ وہاں ان کو کہا گیا کہ جو کچھ ہے اس کو امانتاً صحیح محفوظ کر کے صرف میرے پاس لے کے آنا، کسی اور کو نہیں دکھانا۔ اب وہ سپاہی گئے، جا کر اس الماری میں جو کچھ تھا وہ لے کر دربار میں پیش ہو گئے۔ اب جب وہ گٹھلی جو سپاہی باندھ کر لائے تھے وہ جب کھولی تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک پھٹی پرانی سی قمیض یعنی کرتا، ایک جوڑے پھٹے پرانے جوتے اور ایک پھٹی پرانی سی چادر۔ اب سلطان محمود غزنوی نے سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا یہی صرف آپ کو ان الماری میں اس تجوری میں ملا؟ تو سپاہیوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، صرف یہی 3 چیزیں ہمیں ملی۔ بادشاہ بڑا حیران کہ یہ کوئی اتنی قیمتی چیزیں بھی نہیں ہیں اور ایاز ان کو اتنی محفوظ کر کے اس نے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کافی دیر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے گورنر ایاز سے پوچھنے لگا کہ ایاز، یہ پھٹی پرانی قمیض اور یہ پھٹے پرانے جوتے اور یہ پھٹی سی چادر تم نے کیوں سنبھال کے رکھی ہے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں پہلی دفعہ آپ کی حکومت میں آپ کا غلام بن کے آیا تھا تو یہی 3 چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں آپ کے ساتھ وفادار رہا، اللہ کے حکم سے آپ نے میری وفاداری کا صلہ مجھے دیتے دیتے مجھے گورنر بنایا۔ جب بھی میں رات ہوتی تو ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھاتا کہ ایاز، کبھی بھی اس بادشاہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اس بادشاہ کی حکومت میں کبھی بھی غداری نہ کرنا۔ تمہاری اوقات یہ ہے، جب تم اس ملک میں آئے تھے، آج تمہیں کسی عہدے پہ اگر کسی بادشاہ نے تم پہ اعتبار کر کے یقین کر کے بٹھایا ہے تو اس کو کبھی بھی دھوکہ مت دینا۔ یہ 3 چیزیں میں روز کھول کے رات کو گھنٹوں دیکھتا اور اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا۔ تو سلطان محمود غزنوی بہت زیادہ افسردہ ہوا اور شرمندہ ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر بہتان لگانے کی کوشش کی تھی وہ بھی شرمندہ ہوئے۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق بڑا بہترین ہے اس سٹوری میں اگر ہم سمجھنا چاہیں۔
सबक ये है कि हमें चाहिए कि हम रोज़ अपने जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, अपने पास जो भी अल्लाह की दी हुई नियामतें हैं, उनको गौर से देखें। हमारे हाथों में ये 5 उंगलियां हैं, चाहिए हमें कि रोज़ एक एक उंगली को गौर से देखें और इसके जोड़ों को महसूस करें, इसकी हरकत को महसूस करें और ये सोचें कि ये देने वाला हमें कौन है। ये जिस रब ने दी है, क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं? क्या उसके साथ हम वफादार हैं? हमें अपने चेहरे के सारी चीज़ों को देखना चाहिए, अपनी ज़ुबान को देखना चाहिए, अपने लबो लहजा को देखना चाहिए, अपने वजूद के जितने भी हिस्से हैं सबको गौर से देखना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए कि जिस रब ने हमें इतना कुछ अपने वजूद के अंदर दे रखा है, क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं? क्या हम उसके साथ वफादार हैं? अगर हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें शर्म की ज़रूरत है, हमें फ़िक्र की ज़रूरत है कि एक अयाज गुलाम अगर अपने बादशाह की दी हुई छोटी सी एक सीट के इवज़ इतना उसका वफ़ादार हो सकता है कि उसकी वो रोज़ अपनी उन चीज़ों को देखता जो शुरू में उसके पास थी और वो शुक्र अदा करता और अपने आप को समझाता कि इसके साथ बेवफाई नहीं करना। और हम इंसान और बाहिस्सत मुसलमान जिस रब ने हमें इतना कुछ दे रखा है, तो क्या हम रोज़ उनकी देखते हैं और देख कर ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है और हम उसके साथ वफ़ादार हों? अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं तो हमें ऐसा करने और ऐसा सोचने की बेहद ज़रूरत है। जिसके पास हाथ नहीं है ना, हाथ की कदर उससे पूछें कि वो अपनी रूटीन ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। जिसके पास चलने के लिए पाँव नहीं है ना, पाँव की कदर व कीमत उससे पूछें कि वो रोज़ाना अपने उस ना होने वाले पाँव की वजह से कितनी मुश्किलें झेलता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हमें तो अगर वजूद के सारे अज़ा दिए हैं, फिर ऊपर से बेशुमार और नियामतें उस रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, तो हम तो उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम हम जो उस रब ने दिया है उसको याद तो रख सकते हैं। इतना तो कह सकते हैं कि यार बारी ताला तेरा बेहद शुक्र है जो तूने हमें इतना कुछ दे रखा है। आज की स्टोरी में जो सबक था वो मेरी नज़रिए से बड़ा बेहतरीन था। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो दिल माने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।